بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج عجیب و غریب لیکن ایمان افروز واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ایک یہودی کا ہے اور اس نے اللہ کے ولی سے، ایک اللہ کے بزرگ سے ایسے سوالات پوچھے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں وہ ایسے سوالات تھے، اتنے مشکل تھے کہ کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور ان سوالات کے جو جواب دینے والے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہودیوں کا بہت بڑا مجمع ایک جگہ جمع تھا اور وہاں پر ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو جب دیکھا کہ اس مجمع میں یہودیوں کا ایک عالم تقریر کر رہا ہے تو وہ اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی کیا ہوا کہ اس مجمع میں جو عالم تقریر کر رہا تھا اس کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا داخل فینا محمدی، یعنی کوئی محمدی ہمارے مجمع میں آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، کوئی محمدی ہمارے مجمع میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ داخل فینا محمدی، اس نے دوبارہ کہا، یعنی ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند، اس سے اور کوئی بات نکلتی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، یعنی مجمع نے، اسے کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ تو عالم نے کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہے اس مجمع میں بیٹھا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ یہودی عالم نے کہا اب میں سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تجھے دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا کہ ایک سوال میں بھی کروں گا لیکن تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میں بھی جواب دوں گا اگر تو نے دے دیے۔ تو یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ پہلا سوال اس نے کیا کیا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ اب یہ کون سا سوال ہے کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ایسی چیز بتاؤ جو ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی ثانی نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ اب آگے سنیں، یہ تو تھوڑا آسان سوال تھا۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سوچنے کے بعد فرمایا اللیل والنہار، یعنی دن اور رات، یہ دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ تو یہودی عالم نے پھر کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین تھے، بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا لوح، قلم اور کرسی، یہ تین ہیں، ان کا چوتھا کوئی نہیں۔ پھر یہودی عالم نے سوال کیا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو آسمان سے اتریں، اس کا پانچواں نہیں۔ تو یہودی عالم کا سوال کہتا ہے کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہودی عالم نے کہا چلو 6 بتاؤ جس کا 7واں نہ ہو۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یعنی اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، 7 دن میں نہیں۔ تو یہودی نے پھر کہا 7 بتاؤ جس کا 8واں نہ ہو۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم نے پھر کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قربان جاؤں ہر جواب قرآن کی آیت کے مطابق، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔
تو فرمایا حج میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 10 روزے فرض کیے ہیں، 7 وہاں رکھنے ہیں اور 3 گھر پر۔ تو یہودی عالم نے کہا 11واں بتاؤ جس کا 12 نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ تو دوستو اسی طرح مزید یہودی سوالات کرتا رہا۔ جو اہم سوال ہیں وہ میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں۔ یہودی عالم نے کہا وہ چیز بتاؤ کہ جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور خود سوال کیا۔ سوال کس طرح کیا؟ قرآن پاک میں ہے وما تلک یمینک یا موسیٰ، جس کا ترجمہ ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہودی عالم نے پھر سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا بھی اقرار کیا۔ یہ قرآن پاک میں ہے کہ ان کیدکن عظیم، یعنی عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے، بڑوں بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا وہ بتاؤ کہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا والصبح اذا تنفس، یعنی میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم نے کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بھی بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ سبحان اللہ۔ کہا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار رکھا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہودی عالم نے کہا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کاذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا، قرآن پاک میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کپڑے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو دوستو ایک سوال پھر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لیکن یہودی عالم نے جتنے بھی سوالات پوچھے وہ اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا سوال آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے جنت کی چابی۔ یہودی عالم خاموش ہو گئے۔ تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں، تم نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی اور حضرت جواب دیتے رہے، آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے لیکن تم نہیں مانو گے۔ کس کو کہہ رہا ہے یہودی عالم؟ اپنے مجمع کو، کہ تم نہیں مانو گے۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ اچھا جی، یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے لیکن تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نہیں نکل سکتا، جنت کا دروازہ بند اور چابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها